یہ بات آج بھی صاف سمجھ میں آنا چاہیے لوگوں کو۔ ہم جو ہے مکس کلچر میں رہتے ہیں، ہمارے نوجوان اس بات کو سمجھتے نہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی نان مسلم ہے نکاح کرنا ہے، اور نکاح کرنے کا ذریعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اسلام کی طرف بلائیں گے اور اسلام وہ قبول کر لے گی، ہم نکاح کریں گے، ایک بڑا ثواب کا کام، اس کو بہت بڑا ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ یقیناً صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اسی رات کو شادی ہوئی تھی مدینے میں، اسی رات کو شادی ہوئی تھی، اپنی بیوی کے ساتھ وہ سہاگ رات میں تھے، لیکن رات کو اعلان ہوا کہ نبی پاک نکل پڑے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ چاہے تو طلاق لے لے، میں جاتا ہوں۔ ان کی خاتون نے کہا طلاق مت دو، زندگی میں ساتھ کر لیا ابھی دنیا میں، آخرت کی زندگی سے الگ کیوں کرتے ہیں؟ آپ جائیں، اگر صحیح سلامت لوٹ کر آئیں گے تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، نہیں لوٹ سکے تو میں شہید کی بیوہ کہلاؤں گی۔ اسی حالت میں وہ نکل آئے رات کے وقت، کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا حضور رات کو نکلے تھے مدینے سے احد کے لیے، جو رات کے وقت نکلے تھے، اور فجر کی نماز آپ نے وہاں پڑھائی تھی، اور پھر جنگ کے میدان میں حضرت حنظلہ شہید ہو گئے تھے، جوان صحابی، لیکن ان کی لاش غائب ہو گئی مدینے جنگ احد کے میدان سے۔ صحابہ اکرام نے کہا ہم نے ان کو شہید ہوتے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں جگہ پر ان کی لاش ہوگی، تو جا کر کے دیکھا گیا ان کی لاش تھی، لیکن غسل دی ہوئی لاش ہے، جس کے اوپر پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کو تو کوئی نہلا کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی لاش کو اللہ کے ملائکہ اٹھا لے گئے تھے اور جنت کے پانی سے غسل دے کر کے لائے ہیں۔ شہید کو غسل کیوں دیا گیا؟ شہید کے لیے غسل نہیں ہے، شہید جن کپڑوں میں انتقال کرتا ہے انہی کپڑوں میں اس کو دفن کرنا ہے، اسے کفن بھی نہیں پہنایا جاتا شہید کے لیے۔ جنگ میں جو شہید، اس کا اعزاز ہے یہ، وہ اپنے کپڑوں میں اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور اسے غسل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کی بیوی سے پوچھو، پتہ چلے گا یہ موت کا غسل نہیں ہے، یہ اپنی بیوی کے پاس سے نکلا تھا تو اس پر غسل واجب تھا، یہ صرف اس لیے جلدی آ گیا کہ کہیں میں رسول اللہ سے پیچھے نہ ہو جاؤں، حضور کی جماعت میں پہنچنے میں تاخیر نہ ہو جائے، لیٹ نہ ہو جائے، تو نہانے کی بھی فرصت نہ ملی، اسی طرح میدان میں آیا اور شہید ہوا۔ اللہ کے فرشتوں نے اسے غسل جنابت عطا کیا ہے۔ صحابہ کے جذبات بیان سے باہر ہیں۔ اس میں ایک عمرو بن جموح صحابی ہیں، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ نکلے تھے مدینے سے، لنگڑے تھے یعنی پیر سے معذور تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اجازت لے کر کے آئے تھے کہ آقا میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس نہ لوٹوں۔ وہ چلتے ہی تھے یہی نیت لے کر کے، اور آئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی شام کو آئی اور لاش کو اٹھا کر کے اونٹ پر رکھ کر مدینے لے جانے لگی، بیٹے کی بھی لاش، شوہر کی بھی لاش۔ کیسی خواتین تھیں! لے کر کے جب نکلنے پڑی تو اونٹ کسی صورت بھی مدینہ جا نہیں رہا ہے، بھاگ کر چلا جاتا ہے۔ وہ آئیں حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی میرا اونٹ سرکش ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہے، میں اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کی لاش مدینہ لے جانا چاہ رہی ہوں، یہ آتا نہیں ہے، کس طرح لے جاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ مدینے سے چلتے وقت کیا کہا تھا تم سے؟ کہتی ہیں کہ یہ جاتے وقت یہ کہے تھے اے میری خاتون دعا کر کہ میں واپس اپنے اہل خانہ میں نہ آ سکوں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں شہید ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو بات ہے، اللہ نے اس کی سن لی ہے، اب وہ تیرے گھر کی طرف نہیں آئے گا۔ اسی میدان میں ان دونوں کو دفن کیا گیا۔ 70 صحابہ تھے جن کی جنازے کی نماز میرے آقا نے پڑھائی، اور اس کے بعد وہاں قبروں میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آج بھی احد کے میدان میں یہ قبریں موجود ہیں۔ ایک قبر میں سید الشہداء امیر حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 صحابہ آرام کر رہے ہیں، اور باقی جتنے صحابہ شہید ہوئے وہ ایک بہت بڑی قبر میں ان سب کو دفن کیا گیا ہے۔ اور پھر معمول میرے آقا کا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مدینے سے چل کر کے احد کے شہداء کی زیارت کے لیے آتے تھے، اور یہ بھی روایت ہے حضور نے فرمایا جو احد کے شہداء کو سلام کرتا ہے ایک بار، وہ قیامت تک اس کے سلام کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ ہاں وہ زندہ ہیں اپنی قبروں میں، اللہ نے ان کو تصرف عطا فرمایا ہے۔ تو یہ تیسری ہجری کی جنگ تھی۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو منافقین باتیں بنانا شروع کر دی۔ جو عبداللہ بن ابی جو تھا رئیس المنافقین، جس نے 300 لوگوں کو لے کر
وہاں سے الگ ہو گیا تھا اور کہا کہ کیا ہم نہیں کہتے تھے پہلے سے؟ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں ساتھ لے لو؟ ہماری بات تو سنتے ہی نہیں ہیں، خود سے کرتے ہیں، دیکھو شکست کھا کے آ گئے، 70 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ایسی ایسی باتیں بنانے لگے۔ یہ آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے۔ اسی کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں ہی فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے، ولو ان کا حال یہ ہے کہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ ویسعون فی الارض فسادا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے پارے کی آیت میں ہے فبما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت فائدہ نہ دے سکی، اور آیتیں آگے یہ ہیں کہ جب جب روشنی ملتی ہے، فتح ہوتی ہے، تو یہ کہتے ہیں ہاں ہم ساتھ میں تھے اس لیے ہوا، اور جب کبھی اندھیرا آتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہم نہیں تھے اس لیے ایسا ہوا۔ یہ منافقین کی بات تھی۔ بدر کے متعلق یہ کہتے رہے کہ ہم نے فیصلے کیے تھے اس لیے وہاں فتح ہو گئی، اور احد میں ہم نہیں تھے اس لیے یہ لوگ شکست کھا گئے۔ یہ منافقین حضور کو ایذا دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے۔ مدینہ میں جب یہ باتیں بہت پھیل گئیں، اس کے بعد ایک بنو غطفان کا ایک قبیلہ حضور سے جنگ لڑنے کے لیے آیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی تو حضور پھر مدینہ سے نکلے۔ یہ بھی تیسری ہجری کی جنگ ہے، یہ غزوہ بنو غطفان۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لیکن کفار جو تھے، مشرکین تھے، حضور کی ہیبت سے وہ مقابلہ ہی نہ کر سکے، بھاگ گئے، پہاڑیوں کی طرف چڑھ گئے۔ اس میں زیادہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حضور ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ اس وقت ایک کافر آیا، وہ بڑا پہلوان سمجھتا تھا، اور حضور آرام کر رہے تھے، حضور کی تلوار رکھی ہوئی تھی، آتے ہی اس نے تلوار اٹھا لی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے سے حضور بیدار ہو گئے، اور جیسے ہی حضور بیدار ہوئے تو پوچھنے لگا من یمنعک منی، اے محمد بتا مجھ سے تم کو کون بچا سکتا ہے؟ حضور نے نہایت پرسکون انداز میں کہا اللہ بچائے گا۔ حضور کا یہ جملہ تھا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، کانپنے لگ گیا۔ حضور نے تلوار فوراً اٹھا لی، پوچھا من یمنعک منی، بتا اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، شریف ابن شریف ہیں، آپ سے صرف خیر کی توقع ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے جیسا میرے متعلق گمان کیا میں تیرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں، میں تجھ پر تلوار نہیں اٹھاؤں گا، جا واپس چلا جا۔ معاف کیا، حضور نے معاف کیا۔ اس کے دل میں ایسی بات ہو گئی کہ اسی وقت وہ کلمہ طیبہ پڑھا اور اسلام لایا، اور اپنی قوم کو جا کر واپس تبلیغ کیا اور کہا جس محمد سے تم لڑنے کے لیے آئے ہو وہ لڑنے والا رسول نہیں ہے، وہ دلوں میں محبت ڈالنے والا رسول ہے۔ اپنے قبیلے میں بھی اسلام کی تبلیغ کیا۔ ان ظالم کتوں کو یہ سب سیرت نہیں معلوم جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف تلوار سے اسلام کو پھیلایا گیا ہے۔ حضور کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی، قبضہ بھی تھا، اور اس وقت پاور بھی تھا، جس کو چاہتے مارتے، قتل کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقصد خون بہانا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر فساد کے لیے نہیں، امن قائم کرنے کے لیے تشریف لائے، اور لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت میں لگانا، یہ اہم پیغام تھا۔ تیسری ہجری میں 2 غزوے اور ہوئے تھے، دو بڑے اہم واقعات۔ ایک ہے مقام رجیع، ایک جگہ ہے جہاں 10 صحابہ کو حضور نے بھیجا تھا۔ ایک کافروں کا قبیلہ آیا، انہوں نے کہا ہم سب ہمارے خاندان والے ایمان لائیں گے، آپ اپنے 10 صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ اسلام سکھائیں۔ حضور نے 10 صحابہ کو چنا اور ان کو بھیجا۔ یہ کافر ساتھ میں گئے، لیکن جب اپنے علاقے میں گئے تو دغا کر دیا، دھوکہ کیا۔ سارے کافروں نے مل کر تلواریں نکالی اور ان 10 صحابہ کو شہید کر دیا۔ 10 صحابہ کو شہید کر دیا۔ ان میں بھی بڑے نامور صحابہ تھے، دھوکے سے قتل کیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا بڑا غم تھا، بڑا قلق تھا۔ اور یہی ایک واقعہ اسی طرح کا بیر معونہ ایک جگہ ہے، وہاں پر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا تھا، تقریباً 70 صحابہ۔ اس میں بھی ان کافروں نے دھوکے سے کچھ صحابہ کو شہید کیا۔ اس واقعے کی تفصیلات میں انشاءاللہ اگلے درس میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد 4 ہجری کے اہم معاملات، یہاں 3 ہجری میں جو احکامات ہوئے، جو بہت سارے معاملات آئے، اس میں
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ مولا علی کے گھر میں پہلا بیٹا پیدا ہوا، وہ حضرت امام حسن 3 ہجری میں پیدا ہوئے، اور اس کے علاوہ یہی 3 ہجری تھی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 بلکہ 4 شادی فرمائی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھیں، اور جنگ بدر میں ان کے شوہر شہید ہو چکے تھے۔ بدر کے بعد سے لے کر کے وہ بیوہ تھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، یہ 3 ہجری میں ہوا۔ اور میراث کے احکام بھی 3 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، اور اس کے علاوہ اسی 3 ہجری میں مشرک عورتوں سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے کافر عورتوں سے بھی لوگ نکاح کر لیتے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ مومن مومنہ سے نکاح کرے گا، اور مومنہ صرف مومن سے ہی نکاح کرے گی۔ قرآن میں بھی یہ آیتیں آ گئیں۔ اس کے بعد یہ حرام قرار دے دیا گیا کہ کوئی مومن کسی مشرک سے یا مشرکہ سے نکاح ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ بات آج بھی صاف سمجھ میں آنا چاہیے لوگوں کو۔ ہم جو ہے مکس کلچر میں رہتے ہیں، ہمارے نوجوان اس بات کو سمجھتے نہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی نان مسلم ہے نکاح کرنا ہے، اور نکاح کرنے کا ذریعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اسلام کی طرف بلائیں گے اور اسلام وہ قبول کر لے گی، ہم نکاح کریں گے۔ ایک بڑا ثواب کا کام، اس کو بہت بڑا ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ یقیناً ثواب کا کام ہے، آپ جاؤ خوب تبلیغ کرو اور لوگوں میں اسلام بانٹو۔ شادی کے لیے تھوڑی نا اسلام ہے، شادی کے لیے اسلام یہ بہانہ نہ ہو، ورنہ جو شادی کے لیے ہی اسلام میں آیا ہو، کیا پتہ کہ تمہاری شادی اگر برقرار نہ رہی تو پھر وہ اپنے واپس اسی دھرم میں چلے جائے، یا اپنے بچوں کو بھی وہی مرتد بنا دے۔ ہاں، یہ میں اس کے ناجائز ہونے کی بات نہیں کرتا، لیکن بات یہ ہے کہ جس کو اسلام میں آنا ہے اس کو دل سے آنا چاہیے، دل سے آئے اور دل سے وہ تسلیم کرے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو، تب وہ مومن ہے۔ اور لوگوں کو یہ انتظار بھی کرنا چاہیے 6 مہینے دیکھیں کہ کیا وہ اپنے ایمان پر باقی ہے یا نہیں۔ ایسے کئی معاملات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک صاحب ہمارے پاس آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، شادی شدہ تھے، لیکن پتہ نہیں دوسری عورت کے چکر میں چلے گئے اور غیر مسلم، اور اس کو کلمہ پڑھایا، ایمان میں لایا، اور شادی کر کے پہلی والی کو بیچارے 2 بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا، اور پھر اس کے ساتھ ایسا مگن ہوا، ابھی موجود ہے وہ شخص، چند سالوں پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد اب کے حالات یہ ہیں کہ یہ وہ دوسرے قوم کی عورت تھی، ایسا غلبہ کر گئی کہ اس شخص کو لے کر اپنے ہاں چلی گئی، اور یہ شخص جو کبھی مسجد میں آتا تھا اب وہ مندر میں پوجا پاٹ کرتا ہے روزانہ، اور بچے اس سے بھی ہوئے ہیں، اور بچوں کے نام بھی ہندوانہ رکھا ہے۔ ہاں، لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایمان کی طرف لائیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محبت تمہارے اوپر غالب آ گئی کسی کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا ایمان ختم ہو جائے۔ ایک بہت بڑے محدث ایسے گزرے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں جن کی حدیث کی کتابیں ہیں، ایک خارجی عورت سے ان کو پیار ہو گیا تھا، محبت ہو گئی۔ اس وقت کے علماء نے انہیں کہا بھی تھا کہ آپ کس سے نکاح کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں اس کو اہل سنت و جماعت بناؤں گا، اس کو میں سنی بناؤں گا، اور اس کے لیے ایسے ویسی باتیں کیے، اور اس کے بعد وہ نکاح کر کے آ گئیں۔ تو یہ بڑے محدث جو تھے اہل سنت و جماعت کے، یہ خود ہی خارجی بن گئے اور کفر کی موت مر گئے، کفر کی موت۔ محدثین نے یہ واقعہ لکھا ہے، یہ عبرت کے لیے ہے کہ جب اتنی بڑی حدیثوں کا عالم بہک گیا، ما شما ہم سب ہماری کیا حیثیت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا 3 ہجری میں ہی۔ یہ اہم واقعات تھے 3 ہجری کے۔ انشاءاللہ العزیز سیرت کے باب کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔